لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن بما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی اچھے عمل انجام دے گا، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ با ایمان بھی. جو بھی اچھا عمل انجام دے گا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور با ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے ہم اس سے بہتر اس کو اجر عنایت کریں گے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو بھی، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا کام انجام دے گا ہم اس کے لیے جو عمل انجام دے گا اس سے بہتر ہم اس کو اجر عنایت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو. اس آیہ کریمہ کا جو مضمون ہے، اس میں آج کے جو مسلمان ہیں، جو بھی با ایمان لوگ ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ کا کرم ہے، اور چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اچھے عمل کی جزا وہ بہتر سے بہتر دے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کو لگے کہ کچھ کوئی ایسی خاص بات ہو گئی. لیکن آج کے تناظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آج کے تناظر میں جب اس بات کو دیکھ رہے ہیں، آج کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، تب ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. لیکن جب یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے آئی تھی، رسول کریم نے جب اس آیت کو، جب اللہ کا یہ پیغام مکہ میں دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم احسن بما کانوا یعملون. اس وقت کی زندگی، جو معاشرتی زندگی ایسی تھی کہ یہ آیت اس وقت ایک انقلابی پیغام کی حیثیت رکھتی تھی. یہ انقلابی پیغام کی حیثیت اس طرح رکھتی تھی کہ جو عرب معاشرہ تھا، اس میں جو عورتوں کی زندگی تھی، عورتوں پر بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے، عورت ایک مظلوم شخصیت تھی. لیکن مکہ میں اس وقت 3 طرح کے لوگ قیام پذیر تھے. مکہ کیا، پورے ہم عرب کی بات کریں تو پورے عرب میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو مشرکین مکہ تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے. یہودی اور عیسائی وہ اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے. مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ اوریجنلی تو دین ابراہیم پر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں ایک شخص تھا عمرو بن لہی
جو بت لے کر آیا خانہ کعبہ میں، اور اس طرح یہ لوگ بت پرست ہوتے گئے، اور جس وقت رسول خدا آئے اس وقت 365 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ یہ بت پرست تھے، جس کے بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ قاصیہ میں فرمایا ہے کہ یہ جو عرب تھے ان کا شعار یہ تھا، شعار کہتے ہیں کہ یہ شعیر کی جمع ہے، جس سے کسی کا علم ہو، یعنی ان کی پہچان یہ تھی، یہ عربوں کی پہچان یہ تھی۔ یہ مولا متقیان فرماتے ہیں خطبہ قاصیہ میں کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو یہ زندہ دفن کر دیتے تھے زمین میں، یعنی کہ عربوں میں اس وقت لڑکیوں کو قبر میں زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ جس وقت کسی کے خاندان میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو وہ اس قدر غصے میں لال ہو جایا کرتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم پورے معاشرے میں ذلیل ہو گئے، اور سوچتا تھا کہ کیا ہم اس ضلالت کے ساتھ اس لڑکی کو زندہ رہنے دیں یا اس کو ہم قبر کے حوالے کر دیں۔ یہ اس طرح کی زندگی تھی۔ خود قرآن کریم نے اس بات کا اشارہ کیا ہے سورہ تکویر میں کہ جب قیامت برپا ہوگی، سورہ تکویر میں ہے، تو اس وقت زندہ درگور وہ لڑکیاں جو کہ زندہ قبروں میں دفن کر دی گئی ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ زندہ درگور لڑکیوں سے سوال ہوگا کہ آخر تمہیں کس جرم میں قبر میں دفن کیا گیا؟ دفن کرنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال ہو، وہ سیدھے اس کی سزا پائیں گے۔ معاشرہ ایسا تھا جس کی سورہ نحل کی آیت نمبر 57 اور 58 میں خود قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو نساء کی اور لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بشارت دی جاتی تھی یا خبر دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اس طرح سے غصے میں سیاہ ہو جاتے تھے کہ غصے میں سیاہ ہو جاتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء، اور یہ اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ قوم سے اپنے منہ چھپاتے تھے کہ کتنی بری خبر دے دی ہم کو، یعنی لڑکی کی پیدائش کی۔ ایمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی تراب، اب ہم ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دیں یا اس کو ہم قبر کے حوالے کر دیں۔ تو یہ معاشرہ تھا جو مشرکین مکہ کا تھا اس وقت، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یعنی یہ اس معاشرے میں یہ صنف نازک یا لڑکیوں کی یا عورتوں کی یہ قدردانی تھی۔ دوسری کہ یہ قتل کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو قتل کی وجہ جو قرآن کریم میں سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس کے لیے منع بھی کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقتلوا علی اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، دیکھو اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ چونکہ عرب میں وہ سنگلاخ زمینیں تھیں، کوئی وہاں پر زراعت وغیرہ ہوتی نہیں تھی، اور چند افراد جو تجارت کرتے تھے وہ تو مالدار تھے، لیکن اس کی جو اکثریت عربوں کی تھی، اور خاص کر کے وہ بدو جو کہ بے آب و گیا اس صحرا میں پانی کی تلاش میں مارے چلتے تھے، تو اکثر ان کے یہاں بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور بھوک کی وجہ سے لڑکیوں کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے کہ لڑکے تو ان کا دفاع کرتے تھے، لوٹ مار میں ان کا ساتھ دیتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکے تو ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لیکن لڑکیوں کی اتنی ہمارے نزدیک
फ़ायدہ ہم کو نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم کو کھلانا پڑے گا۔ ہمارے پاس جو رزق کے سامان ہیں، جو غذائیں ہیں، وہ محدود ہیں، اس لیے وہ ان کو قتل کر دیا کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس میں اس آیہ کریمہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی لڑکا اور لڑکی میں کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن چونکہ عرب معاشرے میں لڑکوں کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے اس میں بھی جو قتل میں زیادہ تر لڑکیاں ہی اس کے رد میں آتی تھیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں بھی یہی مضمون ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے، کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے، اور اس میں ہے کہ بھوک کے ڈر سے، لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق نحن نرزقهم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، انا قتلہم کان خطأ کبیر، دیکھو ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا تمہارے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ابھی بھی یہ قتل مت کرو۔ یہ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے یہ قتل کر دیا۔ ایک اور جو وجہ بتائی گئی، مشرکین نے مکہ میں کیوں لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس میں بھی کیا تھا کہ وہ اپنے بیوقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ بتوں کے سامنے آ کر منت مانا کرتے تھے کہ میرا فلاں کام انجام پا جائے گا تو ہم اپنی ایک اولاد کو بت کے آگے قتل کریں گے، آگے اس کو ہم ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو۔ یہ بہت عام تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت خود ہمارے یہاں بھی بیان کی جاتی ہے جس میں جناب عبد المطلب کی نظر کا واقعہ ہے، لیکن یہ جو واقعہ جناب عبد المطلب کی نظر کا واقعہ ہے، اس کو ہمارے علماء شیعہ، گرچہ یہ بڑی معتبر کتابوں میں، خود شیخ صدوق کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور بڑی کتابوں میں ہے تذکرہ ہے، لیکن جب اس کی ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو حقیقت ہے یہ حدیث بنی امیہ کی ہے، ابو سفیان کی بیان کی ہوئی حدیث ہے، اور کسی طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق یہ نظر عبد المطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک الگ اس تفصیلی بیان ہے، اس لیے اس کو چونکہ ہم ابھی اس کو الگ سے اس کو ہم بیان انشاءاللہ کریں گے۔ تو وہ اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ منت مانا کرتے تھے، اس کا بھی اشارہ قرآن کریم میں اس کو کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین کے نظر میں زینت دے دی گئی تھی، کن کے ذریعہ، کس بات کا؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، زینت دے دی، كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، بہت سارے مشرکین کے لیے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادُهُمْ، اور اولاد کے قتل کو ان مشرکین کے نظر میں زینت دے دی تھی۔ کن لوگوں نے زینت دی تھی؟ قتل اولادہم شرکاہم، وہ لوگوں نے زینت دی تھی جن کو یہ خدا کا شریک بناتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ لِشُرَكَائِهِمْ، یہ جو جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے تھے، ان لوگوں نے ان کے نظر میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے نظر میں زینت دے دی تھی کہ واہ کیا اچھا کام تم کر رہے ہیں۔ قتل اولادہم شرکاہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کو برباد کر دیں اور دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ کام وہ نہیں انجام دے سکتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ وَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، لیکن اللہ ان کو اس افترا پروازی میں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اسی میں رہو، تم نے اس طرح کا جب یہ بنا لیا ہے اپنا تو تم اسی حال میں پڑے رہو۔ تو یہ بتوں کے آگے یہ منت مانا کرتے تھے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔
تو یہ اس وقت کیا معاشرہ تھا، اس وقت جب اسلام نے یہ پیغام دیا رسول خدا نے کہ نہیں دیکھو جو بھی عمل صالح کرے گا من ذکرین و انثی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہم ہر کو اس سے بہتر جزا عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح ضروری ہے، لیکن مرد یا عورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں اس میں کہیں مردوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ جیسے خدا وند عالم نے جب خود اپنے عبادت کا تذکرہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، عورتوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا، نہیں۔ بالوالدین احسانا اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما، اب اس میں کوئی بھی جو کبر سن کو بوڑھا ہو جائے تمہارے سامنے، چاہے وہ ایک ہو چاہے دونوں ہوں، فلا اف لہما ولا تنہرہما، تو ان کے آگے تم اف بھی مت کرو، حسن سلوک۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آیے کریمہ ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کے ساتھ حسن سلوک کیے گا۔ یہ جو پیغام تھا یہ اس وقت کی دبی کچلی عورتوں کے لیے یہ ایک نوید کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے چونکہ وہ اس طرح کا جو عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو یہ جو اسلام کا پیغام تھا وہ کسی طرح سے ان کے نفس کے مطابق نہیں تھا۔ وہ لوگ بتوں کی بھی پوجا نہیں کرتے تھے، حقیقت ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے پجاری تھے، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی۔ اس چیز کو بھی ہم دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں گے کہ یہ ایسے تو ظاہری طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے، حقیقتاً یہ اپنے نفسوں کے پجاری تھے، ان کو کوئی بتوں سے بھی لینا دینا نہیں تھا۔ جیسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بنی حنیفہ والوں نے ایک بت بنایا، وہ آٹے سے بنایا، اس میں روغن ڈال دیا، کچھ شکر ڈال دیا، میٹھا ہو گیا، اس کے بعد اس بت کی وہ بیٹھ کر کے پوجا کرتے، سالوں سال پوجا کیا، اور قحط پڑ گیا، انہوں نے اس بت کو کھا لیا بیٹھ کر، اس لیے کہ بھوک لگی تھی۔ شاعر نے کہا کہ ارے یہ لوگ تو ڈرے بھی نہیں اور یہ اپنے خداؤں کو کھا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب اپنے نفسانی خواہشوں کے پجاری تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی نہ بتوں کے ساتھ بھی یہ کوئی بہت زیادہ ان کی عزت اور وقار اس کی نہیں تھی، یہ اپنے ان کے نفس نے یہ سجایا اس کو کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ عورتیں کمزور تھیں، عورتوں کو ان لوگوں نے جہاں تک ہو سکا دبایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ روم کی 21 نمبر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من آیاتنا من خلق لکم انفسہم ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے خود تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعلنا لہم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت قائم کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ومن آیات ہی، اور میری نشانیاں کر کے جتنی آیتیں قرآن کریم میں نازل کی ہیں یہ کل 11 آیتیں ہیں، جس میں 7 آیتیں تو خود سورہ روم میں ہے، اور جس آیت کریمہ کی میں نے ابھی تلاوت کی یہ 7 نمبر کی، یہ 21 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 آیتیں اسی طرح کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ومن آیات ہی، اور میری یہ نشانیاں ہیں جو کہہ کر کے کی ہیں، جس میں 2 آیتیں سورہ حامیم سجدہ کی اور 2 سورہ شورا میں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سنریہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، کہاں دکھاتا ہے؟ ہم آیات فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں، یہ آفاق افق کی جمع ہے، ہورائزن کو کہتے ہیں، یعنی اطراف عالم میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وفی انفسہم، اور تمہاری نفسوں میں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی نشانیاں کا،
وہ نصب کیا ہے وہ پورے اطراف عالم میں اور خود تمہاری نفسوں میں جتنی نشانیاں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آفاق میں، ہورائزن میں، اطراف عالم میں، اتنا ہی ہمارے نفسوں میں بھی کیا ہے۔ اور یہ جو آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کیا کہ من آیات ہی من خلق لکم انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہارے ہی نفوس سے تمہاری زوج کو، تمہارے جوڑے کو ہم نے پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون پاؤ، وجعلنا لہم مودۃ ورحمۃ، اور جب تم اس کے ذریعے سکون پاؤ گے تو ہم تم لوگوں کے درمیان محبت اور رحمت تمہارے درمیان ہم قرار دیں گے۔ اس میں کہا کہ بہت ساری نشانیاں ہیں، تو جو اللہ نے جو اپنی نشانیوں کی آیت کی ہے، من آیات ہی انفسہم ومن آفاق، یعنی آفاق میں اور ہمارے نفسوں میں، ان آیتوں کو کہا جاتا ہے آیات انفس اور آیات آفاق۔ آیات آفاق اور آیات انفس 11 آیتیں ہیں، 6 تو لگاتار 21 جو آیت میں نے تلاوت کی اسی کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا زیادہ اہمیت اس کو دی۔ اس کے علاوہ یہ جو خلقت ہے عورتوں کی، اس کے لیے کہ ہم نے ان کو تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیا، تو اب اگر دونوں کی پیدائش کی نوعیت ایک ہے، ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد ہیں، تو مرد تمام نیکی کا سرچشمہ سمجھا جائے اور عورتوں کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جائے، یہ تو کوئی بھی انصاف کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے جو مکہ میں جو لوگ تھے وہ کون تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ عورتیں تمام برائیوں کی جڑ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایک عقیدہ قائم کیا رہبانیت کا، کہ اگر تم چاہتے ہو روحانی بلندی حاصل کرنا، نفس کی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو عورتوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ رہبانیت کا ان کا عقیدہ تھا، جبکہ یہ جو عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ جو الہی دین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسلام نے صاف صاف کہہ دیا لا رہبانیت علی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں جو اگر انسانی نسل کو زمین پر قائم رہنا ہے تو عورتوں کی ضرورت ہے، مرد اور عورت کے ملاپ کی ضرورت ہے، ورنہ نیا انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کی ضرورت سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کائنات ہے کہ جو نسل ہے وہ نئی نسل آتی جائے۔ اب پرانی نسل ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا انتقال ہوتا جاتا ہے، یہاں سے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے برزخ میں، اور برزخ کے بعد جو آخرت آئے گی۔ لیکن جو نئی نسل ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ شادی اور نکاح کی ضرورت ناگزیر وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن وہ اس ملاپ کو اجازت تو دیتے تھے لیکن بڑا ہی مذموم سمجھتے تھے، یعنی برا سمجھتے تھے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک عقیدہ قائم کر رکھا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ان کی مادر گرامی جناب مریم علیہ السلام آئی ہیں سامنے، تو انہوں نے ان کے سامنے بے اعتنائی برتی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عورتیں چاہے جو بھی کر لیں لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ ان کے نزدیک عقیدہ تھا۔ یہودی اور عیسائی اگرچہ اپنی لڑکیوں کو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ یہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والی یہی عورت ہے، اس لیے اب دوبارہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور یہ طرح طرح کا ظلم عورتوں پر ڈھایا کرتے تھے، معمولی غلطیوں پر ان کو طلاق دے دیا کرتے تھے، اور ان کے پر زود و کوب کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی سزا دیتے تھے کہ کبھی کبھی عورتوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یا مشرکین مکہ میں جو عورتوں کے متعلق رویہ تھا، اس وقت جب اسلام کا پیغام رسول خدا نے دیا کہ نہیں، جو بھی مرد ہو یا جو ہو عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ہے، مومن ہونا چاہیے۔
अजर है, कोई इसमें मर्द और औरत की तखसीस नहीं है। और मर्द और औरत इसको अल्लाह ताला ने ज़ौजैन की सूरत में पैदा किया है। अब ये ज़ौजैन क्या है और मर्द और औरत में फ़र्क क्या है, और जो आज का जो नारा लोग देते हैं, मसावात का नारा देते हैं, तो क्या मसावात है कि नहीं है, और मसावात किन मानों में लिया जाएगा? मसावात क्या इस मानों में लिया जाएगा कि दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ में मुशाबहत होनी चाहिए, या इस माने में लिया जाएगा कि नहीं, चूँकि दोनों के तख्लीक अलग अलग है, उनके जो ज़ाहिरी खिलकत अलग है, उनके औसाफ अलग हैं, तो उसके मुताबिक अदल होना चाहिए, और अगर अदल दोनों में है, उनके कानून में अदल है, तो वो मसावात है। इस सब की एक तफसीली बहस है, इंशाअल्लाह इसको हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पर और तज़किरा कर दें कि जो ये पैगाम उस वक्त के मुआशरे में आया, तो ये एक इनकलाबी पैगाम था, जिसने उस वक्त अरब के औरतों की ज़िंदगी के लिए एक खुशी की नवेद, एक खुशी की लहर उस वक्त आ गई कि देखो। और यही वजह हुई कि चूँकि ये जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके ख्वाहिश और उनके नफ्सों के मुताबिक नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इस्लाम कबूल करने में ये चीज़ें माने हुई, और वही लोग इस्लाम कबूल किए जो लोग बेचारे ग़ुलाम थे या गरीब तबके के लोग थे। लेकिन जो वो तबका था जो कि किसी भी कबीले के सरदार थे या जो ज़्यादा पैसे वाले थे, चूँकि उन लोगों ने औरतों को हमेशा एक दबा कर रखा था, और कई तरह के उन्होंने अक़ायद बयान करे थे। उनके जो अज़वाज के जो तरीक़े बताए गए हैं कि किस किस तरह के अज़वाज हैं, जिसमें ज़ौजुल बऊलता या ज़ौजुल तबद्दुल या ज़ौजुल तबद्दुल या निकाह मता, ये मता वो नहीं है जो कि शरीयत में है, और निकाह शिगार, ये कई तरह के हैं जो तफसील की मोहताज हैं। लेकिन ये सारी जो तरीक़े जो उस वक्त के शादी और रिवाज के हैं, इसमें सिवाय बेहयाई की और कोई चीज़ नहीं है। यानी न किसी तरह का ईजाब व कबूल है, न किसी तरह का इसमें औरतों की ख्वाहिश का पास है, न उनके कोई इज़्ज़त और नामूस या उनकी इज़्ज़त की कोई हिफाजत है, न उनके नफ्स का, उनके नफसानी ख्वाहिशों का या नफ्स का ख्याल रखा गया है। इस तरह का उस वक्त बना कर रखा था, और वो इससे हटना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके नफ्स के मुताबिक थी, उनकी नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक थी। इसीलिए ये वजह हुई कि उन लोगों ने रसूलुल्लाह के इस पैगाम का पूरी तरह से उन लोगों ने मुखालफत की। बाद में जब रसूल खुदा हिजरत करके मदीना गए, तो मदीना के जो अक़ायद थे, घर थे, वो भी मुशरिकीन थे, वो भी बुतों की पूजा करते थे। लेकिन इन दोनों के जो मुशरकाना अक़ायद थे, उनमें बुनियादी फ़र्क था। इंशाअल्लाह इन सब की तफसील पर हम लोग गुफ्तगू करते रहेंगे। एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो ये कि जो औरत और मर्द की खिलकत है, इस खिलकत में ज़ाहिरी फ़र्क भी है और बातिनी फ़र्क भी है। एक फ़र्क ये है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो उसके नफ्स में, उसकी रूह में दो मरकज़ रखे, एक है अक़ल और दूसरे है वो क़ल्ब है। अक़ल जिसमें हम गौर व फ़िक्र करते हैं, किसी भी मामलात में सोचते हैं, समझते हैं कि हमारा अमल क्या होना चाहिए, इसमें हमको फ़ायदा है, इसमें हमको नुकसान है। लेकिन जो क़ल्ब है, उसमें जज्बात पैदा होते हैं, और जज्बात जो पैदा होते हैं और क़ल्ब की माहियत, ये सिर्फ़ जज्बात की हद तक नहीं है, बल्कि जो मरकज़ है रूह में, ये वो क़ल्ब नहीं है जो कि हम कहें कि ये जो हार्ट है, जो कि दिल है, जो कि जिस्म है, जो खून पंप करता है बदन। नहीं, ये क़ल्ब की माहियत, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत तफसीली है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा किया, तो मर्द को अक़ल दी और औरतों को जज्बात। ये नहीं कि औरतों को अक़ल नहीं दी, नहीं, मतलब जो डोमिनेटली यानी जो चीज़ों का गलबा है, वो औरतों में जज्बात का ज़्यादा गलबा है, मर्दों में अक़ल का ज़्यादा गलबा है। इसलिए कोई भी जब अमल अंजाम देता है, तो इंसान सोचता है कि हमको करें, इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन औरतें हैं, वो किसी भी अमल को पहले जज्बात के तहत वो अपने अमल अंजाम देती हैं, और इसलिए वो ज़रूरी है कि वो अगर जज्बात में नहीं होंगी
تو وہ اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکی. بچہ چیختا رہے، چلاتا رہے، اور وہ اب اگر عقل سے اس کو سوچتی رہے گی کہ کیا کرنا، نہیں، وہ پہلے جذبات کے آگے وہ دوڑ کر پہلے بچے کو جائے گی. یہ نہیں سوچے گی کہ اس سے ہم کو کیا نقصان ہو جائے گا، ہم جو جا رہے ہیں اس کی طرف دوڑ کر کے جا رہے ہیں تو کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ جو جذبات ہے، جو قلب ہے، اسی قلب میں ایمان پیدا ہوتا ہے. جو ایمان کا جو ہے وہ قلب سے ہے. جو عقل ہے، یہ عقل تو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن عقل کے ذریعہ ہم ایمان تک نہیں پہنچتے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلب میں راسخ ہو جائے. جب تک قلب میں راسخ نہیں ہو جائے گا ایمان نہیں ہو سکتا. جیسے میں علامہ اقبال جو کہ فلسفی بھی تھے، ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام میں چونکہ قلب میں ان کے اللہ تعالیٰ کا عشق راسخ تھا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہ فوراً انہوں نے کوئی عقل سے نہیں سوچا کہ ہم آگ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اور ہم جل جائیں گے یا کیا ہوگا، انہوں نے نہیں سوچا. انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کا عشق ان کے قلب میں راسخ تھا اس لیے کود پڑا. ورنہ عقل تو ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی وہ سوچ رہی ہے کہ کروں کہ نہ کروں یا یہ کروں. تو یہ جو ہمارا جو قلب ہے اس میں ایمان بھی راسخ ہوتا ہے. ورنہ اگر انسان سوچتا رہتا تو کوئی بھی جو قربانیاں پیش ہوتی ہیں وہ جذبات کے ذریعے ہوتی ہیں، عقل سے نہیں ہوتی، جذبات سے ہوتی ہیں. اور جذبات جو ہے جو یہ عقل میں راسخ ہوتا ہے اور عقل میں ہی ایمان راسخ ہوتا ہے. پورا واقعہ کربلا جو ہوا ہے وہ اسی جذبے کے تحت جو سو انجام پایا. ورنہ مدینے والے وہ عقل مند تھے، وہ سوچتے رہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ جائیں کہ نہ جائیں، نہیں رہے. وہ کوفہ کے وہ چند افراد 72 افراد وہ عشق الہی میں سرشار تھے، انہوں نے کربلا میں امام حسین کی میت میں جنگ دے دی، انہوں نے جنگ کی. اور یہ پوری جو بھی جو جذبات ہیں ہمارا یہی قربانیاں دیتا ہے. جذبہ ہی ہمارا قربانیاں پیش کرتا ہے. اگر قربانی نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام ہی نہ چلے. اگر زمین قربانی نہ دے تو نباتات کی رویدہ ہی نہ ہو. اس لیے کہ جب نباتات رویدہ ہوتے ہیں تو وہ زمین کے جو اجزاء ہیں وہ اپنے اجزاء کی قربانی دیتے ہیں اور وہ جزو نباتات بنتے ہیں پیڑ پودوں کی. اب یہ پیڑ پودے اگر قربانیاں نہ دیں تو وہ حیوانات کی پرورش ہی نہ ہو، حیوانات کی حیات ہی نہ ہو. یعنی جب نباتات کی قربانی ہوتی ہے تو حیوانات کی زندگی ہے. حیوانات قربانیاں نہ دیں تو انسان کی زندگی نہ ہو. اگر حیوانات اپنی قربانی پیش نہ کریں انسانوں کے لیے تو پھر انسانوں کی زندگی کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ نباتات اور حیوانات اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں تاکہ انسان، اس لیے اب انسان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے انسان اگر اپنی قربانی راہ خدا میں پیش نہیں کرے گا تو یہ تو پوری نظام کائنات کے خلاف بات ہوگی. اس لیے جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جذبے زیادہ دیے ہیں، جذبات زیادہ دیے ہیں، عقل کم دی ہے. مردوں میں عقل زیادہ دیے ہیں اور ان دونوں کو ایک زوجین کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ جو مقصد حیات ہے وہ پورا ہو سکے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ للرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو قوامون یعنی حاکم بنایا عورتوں پر. یہ حاکم بنانے کا کیا مطلب ہے کہ کیا عورتوں کو مردوں کی غلامی میں دے دیا؟ نہیں، یہ نہیں دیا. اس لیے کہ مرد کی خلقت ایسی ہے کہ وہ کوئی بھی جو فیصلہ لیتا ہے تو عقل کے سامنے رکھ کر کے فیصلہ لیتا ہے. اسی وجہ سے طلاق کا فیصلہ بھی عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا گیا، مردوں کے ذمہ رکھا گیا کہ کوئی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ لیں.
جتنے بھی ہیں ان سب کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو قوانین ہیں یہ کتنے جامع قوانین ہیں اور کتنا زیادہ یہ عدل پر مبنی ہے، کیونکہ جتنا ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے یہ بات واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو جذبات ہیں، خود کربلا میں یہ جو پوری قربانیاں دی گئی ہیں، جذبات کے تحت دی گئی خاص کر کے، لیکن جو جذبات کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، جو بلند تر نفوس ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو اس طرح سے عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے جذبات کو پوری طرح سے اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اور جو مقصد ان کے سامنے ہے اس مقصد کو پہلے پورا کرتے ہیں۔ جناب زینب عالیہ کے اگر آپ پورے اقدام کو دیکھیں، کربلا کے بعد جو ابن زیاد کے دربار میں جو انہوں نے خطبات دیے ہیں اور جو یزید کے دربار میں خطبات دیے، کیا ان کے پاس جذبات کی کوئی کمی تھی؟ نہیں، انہوں نے کہیں کہیں پر وہ جذبات ظاہر بھی کیے ہیں کہ یزید تجھ سے کلام کرنا میرے لیے یہ بہت زیادہ میرے نفس پر بار ہے، پھر بھی میں تیری شماتت کرتی ہوں، میں یہ بتاتی ہوں کہ جو تو سمجھ رہا ہے کہ تو اللہ کے نزدیک مکرم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تو یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، جو یہ ڈھیل اللہ دے رہا ہے وہ ان کے نفس کے لیے کوئی خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ تاکہ وہ گناہ کرتے چلے جائیں۔ یہ جناب زینب عالیہ نے کبھی کبھی، لیکن کبھی ایسا اپنے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل پھک رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ تو نے کیا ہے، تمہاری قوم نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ رحمان کا لشکر اس شیطان کے لشکر کے آگے قتل ہو گیا، سب کہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے جذبات پر اتنا ان کو کنٹرول تھا، کیسے بلند پایا تھی، جن کو کہا گیا ہے کہ ایسی جو کہا جائے کہ فولاد کا جو نفس رکھنے والی شخصیت تھی جناب زینب عالیہ۔ لیکن یہی جناب زینب، لیکن کیونکہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا مل جاتا ہے یا کوئی اپنا نہ رہتا ہے تو وہ، اور اپنا میں بھی کون جو سب سے قریبی ہو، ورنہ وہ اپنے کسی رشتہ دار، کسی بچے، ان کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، جو بلند پایا نفوس ہوتی ہے۔ جناب زینب عالیہ نے کربلا سے کوفہ سے شام اور واپس مدینہ تک اپنے جذبات کا اظہار اس طرح نہیں کیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب جناب زینب عالیہ اپنی مادر گرامی کی قبر پر پہنچتی ہیں، وہاں کہتی ہیں کہ مادر گرامی، آپ تو کربلا میں نہیں تھی، ورنہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی اسیری دیکھتی کہ جس طرح سے آپ کی بیٹیوں کو اونٹوں کے ننگے پیٹھ پر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، یہ ظالم ہم کو تازیانے مارتے تھے، ہمارے جسم زخمی ہیں، مادر گرامی یہ شامی ہمیں پتھر مارتے تھے، ہر طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اچھے برے سارے لوگ ہماری چادریں چھن گئی تھیں، ہمارے کھلے سروں پر نظر کرتے تھے۔ مادر گرامی اگر آپ ہمیں اس حال میں دیکھتی آپ قیامت تک روتی رہتی۔ جناب زینب عالیہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب دوبارہ ہوش آتا ہے، اپنے بھائی کا کرتا مادر گرامی کے قبر پر رکھ دیتی ہیں کہ مادر گرامی، میں بھائی کا وہ کرتا لائے ہوں جو وقت قتل بھائی نے پہن رکھا تھا۔ لحوف کی روایت ہے کہ اس میں 120 سوراخ تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ نیزوں کے، تلواروں کے وہ سوراخ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے جسم پر پڑے۔ کہا کہ مادر گرامی، آپ کے حسین کو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ اس کے جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں کے نیزے اور تلواروں سے وار نہ کیا گیا۔ مادر گرامی اس پر بھی بس نہیں، اس کے سر کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ظالموں کو تشفی نہیں ہوئی، اس کے کٹے ہوئے جسم پر گھوڑوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کے جسم کے جوڑ جوڑ بند بند رکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما۔